مسیح میں آپ سب کو سلام دوستوں، میں آج ایک بار پھر سے آپ کو گاڈز لو یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں اور میں سلمون جمیل آپ کے سامنے حاضر ہوں یہ بتانے کے لیے کہ کس طرح سے ہم یسوع کی محبت کے بارے میں جان رہے ہیں، ہم اس محبت کے بارے میں جان رہے ہیں جو خدا باپ کی ہے اور جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ظاہر ہوئی۔ ہم نے اپنی پچھلے ایپیسوڈ میں سیکھا کہ کس طرح سے کواری مریم جو ہے، مقدسہ مریم جو کہ کواری تھی، وہ روح قدس کی قدرت سے حاملہ ہوئی، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اس راز کو تو آپ ایپیسوڈ نمبر 3 کو جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو آج کا مضمون ہے اس میں سے ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے دنیا میں موجود ایک بڑی قوت جو ہے وہ اپنے اختیار کو یسوع کے قدموں میں رکھ دیتی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ شخصیات جن کی موجودگی سے بادشاہ ڈر جاتے تھے، وہ شخصیات جو ہیں جب وہ آتی ہیں اور یسوع کے بارے میں جانتی ہیں کہ ایک بادشاہ پیدا ہوا ہے جس کی حکومت کو کبھی اختتام نہیں ہوگا، تو وہ اپنے آپ کو اس کے حضور میں سرنگو کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم بات کریں گے مجوسیوں کے تعلق سے، ان کے اختیار کے تعلق سے اور یسوع کی فضیلت کے تعلق سے کہ وہ کس طرح سے ہر اختیار سے بڑھ کر ہے، وہ کس طرح سے تمام ان عقل مندوں سے بڑھ کر ہے، کس طرح سے وہ خدا کا بیٹا ہے اور کس طرح سے اس کے پاس ایک خاص اختیار ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور دنیا میں موجود بڑا اختیار رکھنے والے لوگ بھی جو ہیں وہ اس کے آگے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے متی کی انجیل اس کا 2 باب اس کی پہلی 12 آیات، پھر اس کے بعد ہم 16 آیت کو دیکھیں گے، 20 آیت تک ہم اس کو مطالعہ کریں گے اور پھر 23 آیت کو بھی ہم پڑھیں گے۔ اور یہاں لکھا ہے، جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک مت پائی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ 3 مجوسی تھے کیونکہ 3 تحفے تھے، لیکن بائبل میں بتا رہی ہے کہ کئی مجوسی تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تحفے دینے والے 3 مجوسی تھے وہ ہم اس کو ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بڑے مجوسی تھے اور ان کے نیچے جو ان کے ہیلپرز تھے، اسسٹنٹ مجوسی تھے، وہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور اس لیے لکھا کہ کئی مجوسی تھے۔ سیرین یعنی کہ جو ہماری ایسٹرن کرسچینٹی کی جو ٹریڈیشنز ہیں وہ کہتی ہیں کہ 12 مجوسی تھے، لیکن بائبل ہمیں اس بارے میں تصدیق نہیں کر کے دیتی کہ 3 تھے یا 12 تھے، لیکن وہ بتاتی ہے کہ کئی مجوسی تھے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا قافلہ تھا مجوسیوں کا، اور ان میں کچھ 3 جو تھے وہ سینئر تھے جنہوں نے یسوع کے آگے تحفے رکھے، اس کو تحفے دیے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کائن اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ یہ سوال ہے جو ہیرودیس کو تنگ کر رہا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے، اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے علاقوں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا۔ اب ہم 8 آیت کو پڑھتے ہیں، یہاں لکھا ہے، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ اب یہاں پر ایک طریقہ ہے ہیرودیس بادشاہ کا جو وہ دھوکہ دینے کے لیے استعمال کر رہا ہے، لیکن مجوسی جو تھے یہ بہت زیادہ عقل مند لوگ تھے، یہ تاروں کے حال جانتے تھے، یہ ستاروں کی چال کو پڑھنا جانتے تھے، جو تمام طرح کی اسٹرالوجی ہے اس کو یہ جانتے تھے، اسٹرانومی ہے اس کو بھی یہ جانتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی تسلی سے تمام باتوں کو سمجھتے تھے، یہ جانتے تھے کہ کس طرح سے تاریخوں کو جانچا جاتا ہے، کس طرح سے وقت کو پہچانا جاتا ہے۔ تو یہ جو مجوسی تھے نا، اب آتے ہیں کہ کیوں ہیرودیس جو ہے یہ خوف زدہ ہو گیا۔ جب آپ پڑھتے ہو نا 3 آیت کو، تو یہاں لکھا، یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے۔ مجوسی جو تھے یہ جہاں پر جا کر قدم رکھتے تھے نا، وہاں پر بادشاہ جو ہوتے تھے وہ تھرتھرا جاتے تھے، کیونکہ مجوسی لوگوں کے پاس یہ اختیار ہوتا تھا۔ مجوسی جو لوگ ہوتے تھے ان کے پاس یہ اختیار پایا جاتا تھا کہ یہ جو ہے، جس کو یہ کہتے تھے نا کہ وقت کے حساب سے تاروں کی چال کے مطابق اب سے یہ بادشاہ ہے، تو وہ بندہ جو ہے وہ بادشاہ بن جاتا تھا، اور موجودہ بادشاہ جو ہوتا تھا اس کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑتی تھی۔ ٹھیک ہے، جو پرانی تاریخی روایات ہیں وہ بتاتی ہیں کہ جو نیرو تھا، جو رومی کیسر تھا، ٹھیک ہے، نیرو، وہ جب اپنی تخت میں، اپنی حکومت میں موجود تھا، اور وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جو تھا وہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں،
اور وہ لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ اس کی پوجا کی جائے، تو نیرو بھی گھبرا گیا جب اس نے سنا کہ اس کی حکومت میں، اس کے شہر میں جہاں پر اس کا تخت ہے، جہاں پر وہ حکومت بیٹھ کر کر رہا ہے، وہاں پر ایک مجوسی آیا، ٹھیک ہے، اور اس نے ریڈ کارپٹ اور ساری چیزیں، تو یہ ہسٹوریکل بکس میں آپ کو ملتا ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجوسیوں کے پاس اختیار تھے، بڑے دولت مند لوگ ہوتے تھے، ٹھیک ہے، جس بھی شہر یا ملک کے اندر ان کی موجودگی کا پتہ چلتا تھا، وہاں پر بادشاہ کو خاص طور پر خطرہ ہوتا تھا، کیونکہ بادشاہ کو ہوتا تھا کہ اگر انہوں نے یہ کہہ دیا نا کہ ستاروں کے حال کے مطابق اور وقت کی چال کے مطابق یہ جو شخص ہے اب سے بادشاہ نہیں رہا، بلکہ یہ جو شخص ہے یہ بادشاہ چنا گیا ہے، تو اس شخص کو اترنا پڑتا تھا بغیر کسی بغاوت اور بغیر کسی کوشش کے، کیونکہ جو مجوسی ہوتے تھے ان کے پاس اتنا اختیار ہوتا تھا کہ کھڑے کھڑے بہت ساری چیزیں بدل دیتے تھے، اور ان کے پاس پیسہ بھی بہت ہوتا تھا، یہ امیر لوگ ہوتے تھے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ یہودیہ کے بیت لحم میں کیوں کہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا۔ اب ہیرودیس جب وہ کیونکہ پریشان ہے تو وہ فقیہوں سے بھی پوچھ رہا ہے، سردار کائنوں سے بھی پوچھ رہا ہے کہ یسوع کہاں پیدا ہوا ہوگا، اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ بیت لحم جو کہ یہودا کا علاقہ ہے۔ اور پھر ہمیں یہاں سے ایک اور بات ملتی ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ کیونکہ ایک حلیم شخصیت ہے تو وہ ایک چھوٹے علاقہ کو استعمال کرتا ہے پیدا ہونے کے لیے، اور خدا اسی لیے نبوت کے اندر کہہ رہا ہے کہ تو ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے کیا ہوگا، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا، تو ایک بڑی بات ہے۔ آگے پڑھتے ہیں 9 آیت سے۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا، اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مور اس کو نظر کیا، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو خداوند کے فرشتہ نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا، اور جب تک کہ میں تجھ سے نہ کہوں وہیں رہنا، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کی تلاش کرنے کو ہے۔ ٹھیک ہے، ہیرودیس جو ہے وہ بچے کو تلاش کر رہا ہے، خدا بتاتا ہے کہ وہ بچے کو تلاش کر رہا ہے۔ اب کیوں کر رہا ہے دیکھتے ہیں۔ کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے، ہیرودیس چاہتا ہے کہ وہ یسوع کو ہلاک کرے۔ بس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہو گیا، اور ہیرودیس کے مرنے تک وہیں رہا، تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ یہ نبوت ہے جو ہوسیہ نبی کے صحیفہ میں ہمیں 11 باب کی پہلی آیت کے اندر ملتی ہے، اور یہ وہ نبوت ہے جہاں پر ہم سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا جو ہے اپنے کہے ہوئے الفاظ کو پورا کرتا ہے، اور یہ وہی نبوت ہے جس کا ذکر ہم نے یہاں پر پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، خدا جو ہے وہ نبوت کی محافظت کرتا ہے، یہ ایک بڑی بات ہے۔ اگر آپ اس کو پرسیو کرتے ہو تو خدا نبوت کی محافظت کرتا ہے۔ لیکن میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، اور یہاں لکھا ہے ہوسیہ نبی کا صحیفہ 11 باب پہلی آیت، جب اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا میں نے اسے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا۔ خدا کہتا ہے میں نے اس سے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا۔ دوستوں، ہم مجوسی کیوں بادشاہوں کے لیے خطرے ہیں، اس کے پارٹ 1 میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے خدا نے مجوسیوں کو یہ نشان دکھایا کہ وہ ٹریول کریں اور وہ آ کر یسوع کو سجدہ کریں۔ اگر کوئی مجوسی کسی حکومت میں موجود ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ بادشاہ کو اس سے خطرہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ مجوسی آ کر اپنے آپ کو کسی شخص کے حضور میں گرا دیتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجوسی سرنڈر کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مجوسی تھے یہ غیر قوم تھے، یہ یہودی لوگ نہیں تھے۔ روایات اور تاریخ کی باتیں یہ بتاتی ہیں کہ مجوسی کیونکہ یہ جادوگری کو جانتے تھے، سورسری کو جانتے تھے، یہ تاروں کے حال، وقت کی چال، ساری چیزوں کو جانتے تھے، اس وجہ سے یہ بت پرست لوگ تھے اور خدا ان چیزوں کو نہیں پسند کرتا۔ لیکن یہ وہاں سے آئے، پورب سے چل کر آئے، اور کچھ ٹریڈیشنز یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ عراق، ایران اور انڈیا میں سے آئے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پرشیا سے اور ایران عراق سے آئے۔ تو ہم اس کو اس میں نہیں دیکھیں گے کیونکہ بائبل اس بارے میں کچھ نہیں کہتی، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو انسانی بادشاہوں کے لیے خطرہ ہے وہی اپنے آپ کو یسوع کے قدموں میں گرا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ بہت ساری جگہوں پہ ہم دوسرے لوگوں کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں، لیکن
ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہم اس بڑے بادشاہ کی بادشاہی کی جو منادی ہے اس کو قبول کریں، جو پیدا ہو چکا ہے، جس نے ہمارے لیے جان دی۔ لیکن ہمارے اندر ایک بادشاہ ہوتا ہے کئی بار جس کو یسوع سے خطرہ ہوتا ہے، اور ہمیں ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس بادشاہ کو یسوع کے قدموں میں رکھ دیں، اور وہ ہماری انا کا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، ہماری خود غرضی اور ہمارے غرور کا۔ جو امیر شخص ہوتا ہے اس کا غرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مجوسی کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو گرا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ دوستوں ہم بات کریں گے ایپیسوڈ نمبر 5 کے اندر، پارٹ 2 کے اندر، جو مجوسیوں کے تعلق سے، کہ کس طرح سے وہ تحفے جو ہیں وہ یسوع کی لائف کے ساتھ ریزمبلنس رکھتے ہیں، اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور پھر ہم آگے بڑھ کر دیکھیں گے کہ اور کون سی نبوتیں اس ساری بات میں پورے ہوئے جو مجوسیوں اور ہیرودیس کے درمیان ہیں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اس کے بارے میں جانیں گے، تو اسٹے ٹیونڈ۔ چلیں دعا کرتے ہیں۔ اے باپ، ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں کہ باپ، جو لوگ بڑے اختیار والے سمجھے جاتے ہیں، آپ یسوع کے آگے ان کو گرا دیتے ہو، وہ سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ یسوع وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو سب پر حکومت کرتا ہے۔ ہم آپ کا شکر کرتے ہیں اے باپ، ہم آپ کی تمجید کرتے ہیں اپنے بڑے منجی کے لیے۔ آپ کی تعریف ہو اسی کے نام سے، آمین۔ دوستوں لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ سیکھیں، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ ہم مل کر پڑھتے جائیں اور سیکھتے جائیں۔ گاڈ بلیس یو۔